یہ خواجہ سراؤں نے مل کے یہ مسجد بنائی ہے اور یہاں پہ امامت بھی خواجہ سرا ہی کرواتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ابو ہریرہ صاحب موجود ہیں جو اس وقت اس مسجد کے جو متولی ہیں۔ اس سے پہلے انہوں نے زندگی جو اپنی تھی وہ ایک ٹرانسجینڈر کے روپ میں گزاری، لیڈیز کپڑے پہنتے تھے اور مختلف سٹیج پہ پرفارم کیا۔ بلو ان کا نام تھا اور ان کے ساتھ یہاں پہ جو ہم ان کے سینئر بیٹھے ہوئے ہیں جنہیں یہ ماں کہتے ہیں، یہ بھی انہوں نے اپنی نصف سے زیادہ زندگی جو ہے ایک مکمل خواجہ سرا کے روپ میں جو گزاری۔ میرے پاس 100 سے زائد خواجہ سراؤں نے آ کے یہاں پہ نماز سیکھی ہے۔ قرآن بھی ابھی آ کے میں نے اپنے یہ بھائی قاری نبیل صاحب سے میں نے خود اپنا قرآن نازلہ صحیح کیا ہے، بلکہ میں نے حفظ شروع کیا ہوا ہے۔ سہیلیاں کہتی تھیں یہ تمہاری نمازیں تمہیں کس کام آئیں گی، ادھر سے تم نماز پڑھتے ہو تو تم 2-4 گانے کر لیتے ہو۔ اب اللہ سے داڑھی مانگی، اللہ مجھے داڑھی دے دے۔ بہت سے خواجہ سرا اس درسگاہ کی اوپننگ پہ آئے۔ جب آصف صاحب کو ہم امی کہتے ہیں محبت سے، تو کہتے ہیں مجھے امی کہا کرو، جو آصف کہتے ہیں۔ الحمدللہ جمعے کا اہتمام ہوتا ہے، بہت سے خواجہ صاحب جمعہ پڑھنے آتے ہیں، عیدیں پڑھی جاتی ہیں۔ کتنے ٹرانسجینڈرز جو ہیں آپ کی باتوں سے، آپ کے خطبے سے عمل کر کے جو ہے وہ تبلیغ میں آ چکے ہیں؟ 100 سے زائد خواجہ سراؤں کا میں نے رجسٹر میں نام لکھا ہے، جنہوں نے ہم سے نماز سیکھی، قرآن سیکھا، جنہوں نے مردانہ لباس، عورت کے لباس کو ختم کر کے مردانہ لباس میں زندگی کو شروع کی۔ میرے دل میں شوق آیا تو نماز پڑھو، ایک نماز پڑھی تو میں نے چھوڑ دیا سارا کچھ، اللہ کی راہ پہ لگا دیا۔ پھر میں نے عمرہ کرنے سے لگے، ان کے پاس آئے، ان سے ایک لفظ سیکھا۔ کلمہ تو دور کی بات، انہیں غسل کے فرائض نہیں آ رہے ہوتے ہیں، تو جب انہیں بتاتے ہیں نا بڑا خوش ہوتے ہیں، یار آج ہم مسلمان ہوئے، آج ہمیں پتہ چلا کہ ہم مسلمان ہو کے ابھی مسلمان نہیں ہیں، جنہیں دین کی طرف راغب کیا جائے۔ لوگ تو استعمال کرتے ہیں انہیں فنکشن وغیرہ پہ بلانا، لیکن دین کی دعوت کون دیتا ہے انہیں؟ آپ نے کرسچنس بڑے آپ کے ہاتھ پہ، آپ نے ان کو مسلمان کیا، وہ آپ کے حسن و اخلاق سے، اس کا کیا واقعہ سر؟ ہمارے شعبے میں خواجہ سراؤں میں ہمارے کرسچن عیسائی بھائی بھی ہوتے ہیں، تو وہ ظاہر ہمارے ساتھ اٹیچ ہوئے، نمازیں انہوں نے دیکھا کہ ان کی تو زندگی بڑی خوبصورت چینج ہو گیا ہے، تو پھر انہوں نے کلمہ پڑھا دیا، ان کی زندگی وہ مسلمان ہو گئے۔ جی السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان ارتضیٰ بٹ۔ ناظرین، ہدایت اللہ عز و جل جب کسی کو عطا فرماتے ہیں تو وہ شخص بہت ہی خدا کے نزدیک ہو جاتا ہے۔ اس وقت میں جس مسجد میں موجود ہوں، یہ خواجہ سراؤں نے مل کے یہ مسجد بنائی ہے اور یہاں پہ امامت بھی خواجہ سرا ہی کرواتے ہیں، یہاں پہ خطبہ بھی خواجہ سرا دیتے ہیں اور یہاں پہ نمازی بھی خواجہ سرا ہوتے ہیں۔ لیکن یہ نہیں کہ صرف خواجہ سراؤں کے لیے مسجد ہے، یہاں پہ جو باقی لوگ ہیں وہ بھی یہاں پہ آ کے نماز پڑھتے ہیں اور ان کی باتوں سے مستفید ہوتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ابو ہریرہ صاحب موجود ہیں جو اس وقت اس مسجد کے جو متولی ہیں۔ اس سے پہلے انہوں نے زندگی جو اپنی تھی وہ ایک ٹرانسجینڈر کے روپ میں گزاری، لیڈیز کپڑے پہنتے تھے اور مختلف سٹیج پہ پرفارم کیا۔ بلو ان کا نام تھا اور ان کے ساتھ یہاں پہ جو ہم ان کے سینئر بیٹھے ہوئے ہیں جنہیں یہ ماں کہتے ہیں، یہ بھی انہوں نے اپنی نصف سے زیادہ زندگی جو ہے ایک مکمل خواجہ سرا کے روپ میں جو گزاری اور اب ماشاءاللہ جو ہے آپ کے سامنے سنت رسول انہوں نے سجائی ہوئی ہے۔ یہ پوچھیں گے جناب کہ معجزہ کیسے ان کی زندگی میں آیا اور آپ اس زندگی میں آ کے کتنا پورے اعتماد میں جو ہے فیل کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام سر، ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تھوڑا سا تعارف آپ اپنی زبانی کروا دیں کہ آپ کا جو پرانا نام کیا تھا اور اب آپ کا نام کیا ہے؟ ارتضیٰ بھائی، اصل تو پرانی تو بات ہے، ہم کہتے ہیں ہم بلا آئی دے تو اچھی بات، جیسی وہ زندگی تھی نا تو بلانا ہی بہتر ہے، لیکن چونکہ آپ نے ایسی بات کی ہے تو یہ اللہ نے احسان کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم والی زندگی میں عطا فرمائی ہے۔ شوبز کی لائف ہو یا خواجہ سراؤں کی زندگی، اچھی زندگی تو ہے نہیں ہے۔ ابو ہریرہ بھائی آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، معذرت مجھے بھی وہ پرانا سوال نہیں پوچھنے، لیکن کم از کم وہ پرانا سوال پوچھنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کی کسی ویڈیو سے کوئی شخص متاثر ہو کے اس کے بھی دل میں آئے گا کہ یار یہ شخص کھڑا ہے تو ہم کیوں نہیں آ سکتے، اس وجہ سے پوچھ رہے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، میں آپ ضرور بتاؤں، بس کچھ لوگوں کا یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے پرانے گناہ چھوڑ دیے تو اس کا تذکرہ بھی نہ کریں، لیکن چونکہ آپ نے پوچھا ہے تو ایک شوبز کی زندگی گزری ہے اور آپ کو پتہ ہے خواجہ سراؤں کی کیا زندگی ہوتی ہے، شوبز کا ماحول، ناچ گانے کا ماحول، گرو کے پاس ہے نا، اور چیلے وغیرہ اور ہیرا منڈی وغیرہ سے ہمارا بازار حسن سے تعلق رہا ہے۔ شوبز میں بھی اور اوپن ایئر تھیٹر ہال میں بھی پروگرام کرتے رہے، معاملہ کرتے رہے، لیکن ایک دم سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک شخص کو ذریعہ بنایا ہے جو تھوڑی تھوڑی بات کرتا رہا، دین کی بات کرتا رہا، آخرت کی بات کرتا رہا، اللہ کے نبی کی باتیں کرتا رہا، تو میرا دل ایک دم کھلنا شروع ہو گیا کہ یا اللہ، یہ آخر انسان میں مرنا تو ہے نا، بے شک سر، بے شک۔ کوئی تو کسی چیز، اب ہم پیسہ کما رہے ہیں، ارتضیٰ بھائی تو بہت کما رہے ہیں، دن بھی کما، صبح کو بھی جا رہا، رات کو فنکشن چل رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، پیسہ بھی آ رہا ہے، سب کچھ آ رہا ہے، ساری عیش ویش چل رہی ہے، لیکن اندر سکون نہیں ہے اس زندگی میں۔ یعنی کہ اس کا مطلب ہے اور بھی کوئی ٹرانسجینڈرز یا کوئی بھی ایسے لوگ جو ایسے کاموں میں ملوث ہیں ان کے دل میں سکون نہیں ہے؟ سکون نہیں ہے، کیونکہ یہ اللہ کی منشا کے خلاف زندگی ہے، اللہ خوش نہیں ہے۔ خواجہ سرا کا ہونا، میں اکثر کہتا ہوتا ہوں کہ خواجہ سرا ماں پیٹ ولی ہیں،
لیکن معاشرے میں ان کی وہ جو اللہ جو چاہتا نا کہ یہ مجھے بھی یہ راضی کرے، یہ بھی نماز پڑھے، یہ بھی قرآن والی زندگی گزارے، یہ بھی میرے نبی والے احکام پہ زندگی گزارے، یہ وہ خواجہ صاحب کی زندگی نہیں ہے. اب کتنے جیسے یہ ہمارا یہ مدرسہ جب سے بنا ہے اس کو 5 سال ہو گئے درسگاہ کو، تو میرے پاس 100 سے زائد خواجہ صاحب نے آ کے یہاں پہ نماز سیکھی ہے. تو ہمیں بھی نہیں نماز کا اتنا پتہ نہیں تھا. قرآن بھی ابھی آ کے میں نے اپنے یہ بھائی قاری نبیل صاحب سے میں نے خود اپنا قرآن نازلہ صحیح کیا ہے، بلکہ میں نے حفظ شروع کیا ہوا ہے. میں نے سبحان اللہ. 3 سپارہ اللہ نے مجھے حفظ کروا دیا ہے. تو ابو ہریرہ بھائی یہ وہ خوبصورت لمحہ کب آپ کے ذہن میں آیا اور آپ نے اگلے دن فیصلہ کر لیا؟ کیونکہ بڑا مشکل ایک فیصلہ ہوتا ہے کہ آپ رنگینیوں کو چھوڑ کے جو ہے یہ تو دنیا کی اور آخرت کی رنگینی تو اسلام کے اندر ہی ہے، اور اس مومنٹ کے اندر جو آپ گزار رہے ہیں، تو کس طرح آپ نے فیصلہ کیا؟ جو آپ کے گرو تھے انہوں نے کیسے آپ کو آنے دیا؟ وہ تو چھوڑتے بھی نہیں ہیں. سارے گرو ایک جیسے نہیں ہوتے. ہمارے گرو بہت اچھے تھے، اللہ پاک ان کا بی حیات ہیں، بہت اچھے تھے. ہم کبھی یہ ہوتا تھا جب کبھی شروع میں نماز پڑھنی شروع کی، وقت تو لگا نا ارتضیٰ بھائی، ایک دم سے یہ نہیں ہوا، سال ہا سال لگے ہیں. ایک بندہ مجھ سے اچھی بات کر رہا ہے، میرا دل چاہتا ہے نماز پڑھنے جاتے رہے ہیں. تو ایسے بھی ہوا کہ ہم نماز پڑھنی شروع کی ہے 24 کے زمانے میں رہتے ہوئے. تو کسی نے کہا ہائی 900 چوہے کھا کے بلی حاج میں چلی، یعنی کہ لوگوں نے ٹونٹ کیا. ہاں. اور یہاں تک کئی دفعہ کہہ دیتے تھے یہاں تو تم نمازیں پڑھ لو، تمہاری نمازیں کیا کہتی ہیں. میں نے یہ خود اپنے کانوں سے بات سنی کہ ہماری جو اپنی سہیلیاں تھیں آنکھوں میں سے کبھی آنسو نہیں نکلے؟ اللہ کے حضور شکوہ نہیں کیا کہ میرے رب میں تو دل سے نماز ادا کر رہا ہوں؟ دل کرتا تھا یا نماز چھوڑ دیں یا شوبز چھوڑ دیں. تو شوبز چھوڑ کے کہاں جاتے؟ تو لوگ سہیلیاں کہتی تھیں یہ تمہاری نمازیں تمہیں کس کام آئیں گی، ادھر سے تم نماز پڑھتے ہو تو تم 2-4 گانے کر لیتے ہو. تو لیکن پھر جب میری زندگی چینج ہوئی، جب اللہ نے مجھے پراپر طور پہ اللہ نے تبلیغ میں لگا دیا، دین پہ لگا دیا، اللہ نے مجھے نمازوں میں، میں نے بالکل ہی پھر میں اب اللہ سے داڑھی مانگی، اللہ مجھے داڑھی دے دے. سبحان اللہ. تو داڑھی پہلے آتی نہیں تھی، داڑھی ہے اللہ سبحانہ داڑھی دی. پھر میں نے نمازیں شروع کی. پھر میں نے کہا میں نے اب جانا نہیں ہے. لیکن ہمارے جو گرو تھے نا وہ بہت اچھے تھے، انہوں نے شروع میں ہاں اکا دکا کچھ لوگوں نے باتیں کی ان کو، لیکن انہوں نے پھر بھی ہمیں کہا ہمیں اپریشیٹ کیا، ہمیں ہماری حوصلہ افزائی کی. یہ درسگاہ بنی، میرے استاد جی جواد وسیم صاحب بھی آئے، انہوں نے ادھر جمعہ پڑھایا جواد صاحب نے، اور میرے جو گرو جی تھے حاجی میوی جی وہ بھی آئے. سارے لاہور کے بہت سے خواجہ سرا اس کی اوپننگ پہ، درسگاہ کی اوپننگ پہ آئے. یعنی کہ اگر آپ دیکھا جائے تو آپ اللہ کے حضور جو ہے آپ اسلام کے نزدیک ہوئے، اور اس کے بعد اپنے استاد جواد وسیم صاحب سے متاثر ہوئی، ان کی زندگی سے اور اسلام کے قریب ہو گئی. ہاں جی، انہوں نے بھی ہمارے پر بڑی محنت کی. جواد صاحب کا شوبز میں بہت زیادہ محنت ارتضیٰ بھائی، جیسے وہ اور بھی شوبز کے لوگوں بھی انہوں نے محنت کی. منظر امین صاحب ہوتے تھے، ان سے اور بھی بہت سے انہوں نے ہمیں بدلنے میں، بلکہ ہم جواد وسیم صاحب کو ہم امی کہتے ہیں محبت سے، تو کہتے مجھے امی کہا کرو، جواد صاحب کہتے تھے، تاکہ ان کو جو باہر سے اپنے گروؤں سے کہیں سے کہ محبت ایسی ماں باپ والی نہیں ملی، تو وہ مجھے امی کہہ لیا کرے. تو میں نے تقریباً 23-24 سال تقریباً میں نے ان کو آج تک امی کہا جواد صاحب کو. انہوں نے ہی ماشاء اللہ ہمیں بہت زیادہ جو ہے نا سپورٹ کیا اس معاملے اور اب میں. آپ اس سے جو ہیں ماشاء اللہ امامت کرواتی ہیں. اللہ پاک کسی کو شرف حاصل بخشتا ہے کہ اس کے پیچھے سینکڑوں لوگ نماز ادا کریں. تو جب باقی خواجہ سرا یہاں پہ آتے ہیں تو ان کا کیا وہ لب و لہجہ کیسا ہوتا ہے، اور جب آپ سے مل کے یہاں سے جاتے ہیں تو کیسے ان کی زندگی میں تبدیلی آ گئی ہوتی ہے؟ خواجہ صاحب چونکہ وہ دین سے آشنا نہیں ہیں اتنے زیادہ، بہت سے خواجہ صاحب کو، بلکہ 99% خواجہ صاحب کو نماز کا تعارف نہیں ہے. نماز پتہ ہے نماز، لیکن آتی نہیں ہے، نماز کے الفاظ نہیں آتے، کلمے کے الفاظ ٹھیک نہیں ہیں. جب ہم ان کو خود جا کے، پہلے تو ہم خود ڈیروں پہ جاتے تھے، اب جب 5 سال ہو گئے تقریباً مدرسے کو بنے ہوئے، اوپننگ ہوئے اس کو، اور جمعہ ہوتا ہے وہاں، یہاں پہ الحمدللہ جمعے کا اہتمام ہوتا ہے. بہت سے خواجہ صاحب جمعہ پڑھنے آتے ہیں، عیدیں پڑھی جاتی ہیں. تو ہم پہلے جاتے تھے، ابھی بھی جاتے ہیں ڈیروں پہ، ان کو جا کے وہ دین کی بات کرتے ہیں کہ بھائی قرآن نماز سیکھ لو ہمارے سے. اچھا، باقی تو یہاں پہ جتنی بھی ہم نے مسجدیں دیکھی ہوئی ہیں، ہمیں دیکھا ہے فرقہ بندی بڑی آ چکی ہوئی ہے. تو آپ کی مسجد اوپن ہے، کوئی بھی فرقے کا شخص ٹرانسجنڈر یہاں پہ آئے، اللہ کے حضور سر سجود ہو، کوئی پوچھ گچھ نہیں ہے؟ خواجہ صاحب کا کوئی فرقہ نہیں ہوتا، خواجہ صاحب کا اپنا ہی فرقہ ہوتا ہے. خواجہ صاحب کی ارتضیٰ بھائی میں آپ کو بتا دوں، ان کی زبان اپنی ہے. برصغیر ہند میں، ہندوستان پاکستان میں تمام خواجہ صاحب جو طبقہ ہے، ہجروں کا جو طبقہ ہے، ان کی علیحدہ زبان ہے، ان کا علیحدہ ایک نظام ہے. ان کا فرقہ وارث سے کوئی نہیں. یہ تو اللہ کے رسول کی چاہت کو عشق کو محبت سمجھتے ہیں، مکہ مدینہ کی محبت کو عشق سمجھتے ہیں. تو ابھی تک ماشاءاللہ کتنے ٹرانسجینڈرز جو ہیں آپ کی باتوں سے، آپ کے خطبے سے عمل کر کے جو ہے وہ تبلیغ میں آ چکے ہیں؟ بتائیں کچھ. بہت زیادہ، 100 سے زائد خواجہ صاحب کا میں نے رجسٹر میں نام لکھا ہے، جنہوں نے ہم سے نماز سیکھی، قرآن سیکھا، جنہوں نے مردانہ لباس، عورت کے لباس کو ختم کر کے مردانہ لباس میں زندگی کو شروع کی، اور اپنی تہجد والی زندگی شروع کی. بہت زیادہ جی الحمدللہ. بہت سے خواجہ صاحب نے ہمارے ساتھ جو ہے نا ہماری بات پہ آ کے دین کے بہت خواجہ صاحب میری وجہ سے چینج ہوئے. یہ بھائی عبدالرزاق صاحب بیٹھے ہیں، ان کا نام پرانا نام عاشی ہے.
तो ये 5 साल पहले जब मदरसा बना ना, तो ये इन्होंने मुझे कहा कि मैं ना वो बाग में वॉक कर रहा था, तो मुझे कहने लगे ए बेटी मेरी बात सुन, धी है मेरी गाल सुन, नहीं मैं उम्रा करन जाना, मैं नमाज सिखा दे। तो मैंने इनसे कहा, मैंने कहा 2 दिन बाद हमारे ना मदरसे का ना इफ्तिताह है, तो आप मदरसे आ जाना। तो ये पहली हालत में थे, लेडीज़ लिबास में थी, सारी अभी 72 साल इनकी उम्र हो गई है, तो ये इन्होंने सारी ज़िंदगी जो है ना वो लेडीज़ लिबास में ख्वाजा सौ में ज़िंदगी गुजरी है। अब आके जैसे मदरसा बना, इन्होंने फिर मेरे साथ उम्रा किया, उम्रा करके आया, फिर उन्होंने सारी ज़िंदगी माशाल्लाह दाढ़ी है, इतना तजद की नमाज पक्के नमाजी हैं, और हमें हमारी फजर की नमाज के ये मौज़न भी हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जी नाज़रीन, बड़ी खूबसूरत शख्सियत, और मेरे लिए बायस फ़ख्र है कि मैं जनाब इतने खूबसूरत लोगों के दरमियान मौजूद हूँ। सर क्या कहेंगे आप? अभी बताया इन्होंने अबू हुरैरा साहब ने कि 72 साल आपकी ज़िंदगी है, और आपने तकरीबन निस्फ़ से ज़्यादा ज़िंदगी जो है ज़नाना जो लिबास है उसमें गुजारी। किस तरह सर आपके ज़हन में ये चीज़ें आई, और किस तरह अब आप ज़िंदगी में कैसा महसूस करते हैं? बस मेरे दिल में शौक़ आया तो नमाज़ पढ़ो, एक नमाज़ पढ़ी तो मैंने छोड़ दिया सारा कुछ, अल्लाह की राह पे लगा दिया। फिर मैंने उम्रा करने से लगे, इनके पास आए, इनसे एक एक लफ्ज़ सीखा, नमाज़ पढ़ कामत पढ़ता हूँ, रोज़ाने देता हूँ, तो अल्लाह की राह पे। सर आप जो पुरानी ज़िंदगी है तो बेशक जैसे मर्ज़ी इंसान की होती है, हर शख्स का पुराना पास्ट होता है। अब आपको इस ज़िंदगी में इसने मौजूदा नई ज़िंदगी में आपको अल्लाह पाक ने उम्रा करवाया, अपना दीदार करवा दिया, यहाँ पे खाना काबा जाकर देख के आए हैं आप, तो अब जो एक एक पल गुजर है, इस एक एक पल में कितना मज़ा आपको आता ये है? सुकून वाली ज़िंदगी है, बहुत खुश है हम, अल्लाह की राह पे चले हैं, अल्लाह पाक ने तौफीक दी है, हम नमाज़ें पढ़ते हैं, ठीक है। कुरान की 22 सूरतें मैंने हिफ्ज़ भी कर ली हैं, सुभान अल्लाह। छोटी थी इस बार वाली। कभी जब आप अपनी पिछली ज़िंदगी में थे तो कभी सोचा था कि एक ऐसा पल भी ज़िंदगी में आएगा कि खुदा के इतने नज़दीक हो जाएंगे और अल्लाह पाक अपना तो तौफीक देता है, अल्लाह ही देता है, पहले क्यों नहीं दिया, अल्लाह ने तौफीक दी, हम इधर आ गए। और माशाल्लाह आप कितने आपके और ख्वाजा सरा जो बच्चे हैं यहाँ पे आते हैं और आप उनको मुस्तफ़ीद करवाते हैं यहाँ पे। जी, हम लेके आते हैं, गश्त करने जाते हैं, ऊँटों को लेकर आते हैं, ख्वाजा साहब को लेके आते हैं, इधर ये नबील भाई कलमा पढ़ाते हैं, कारी साहब ठीक करते हैं कि गलतियाँ निकाल देते हैं, सारा कुछ ठीक करते हैं इधर। जी नाज़रीन, नबील साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। ये यकीनन किसी अवार्ड के मुस्तहिक है कि जिस तरह ये ख्वाजा सलाम को अपने बहन भाइयों की तरह समझाते हैं। इनसे भी पूछेंगे, नबील भाई जो आपका अल्लाह सुब्हान ने आपको जो पेशा दिया हुआ है, ये तो जनाब पैगम्बरी पेशा है कि किसी को दीन की तालीम देना। तो जब आप ख्वाजा सलों को पढ़ाते हैं तो इनके क्या जज्बात होते हैं? जब ये कुरान पढ़ रहे होते हैं तो इनकी जो फीलिंग्स होती हैं वो क्या होती हैं? प्यारे भाई, इनकी फीलिंग तो जब ये आते हैं इधर, तो जब ये इन्हें कलमा ठीक करवाया जाता है ना, यकीन जाने जब आते हैं ना, इतनी 50-60 साल गुजार के आते हैं, इन्हें कलमा भी नहीं ठीक होता। कलमा तो दूर की बात, इन्हें गुस्ल के फ़राइज़ नहीं आ रहे होते हैं। तो जब इन्हें बताते हैं ना, बड़ा खुश होते हैं, यार आज हम मुसलमान हुए, आज हमें पता चला कि हम मुसलमान हो के अभी मुसलमान नहीं हैं, कि हमें गुस्ल का ही नहीं पता, अपने कलमे का नहीं पता। बाज़ औक़ात तो हमें ये नाम का नहीं पता होता कि अपने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का क्या नाम है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनसे ये भी नाम भी पूछ लो, बस नहीं पता होता। यानी कि अब आपको कैसा लग रहा है? देखें जी, हर फ़िरके में जनाब हम देख रहे थे कि जनाब कोई ना कोई टीम बनी हुई है जो लोगों को जो दीन की तालीम देती हैं। ख्वाजा सलाह का मदरसा बना हुआ है, यहाँ पे सैकड़ों ख्वाजा सलाह और भी आते हैं। तो आपको इनके जज्बा देख के क्या लगता है कि जो उन्होंने कदम उठाया है ख्वाजा सलाहों के लिए, कितना मुस्तफ़ीद है इस कम्यूनिटी के लिए? मैं तो भाई अबू हुरैरा भाई को अप्रिशिएट करता हूँ कि ये बहुत बड़ा इन्होंने कदम उठाया। यकीन जाने ये वाहद ट्रांसजेंडर कम्यूनिटी का ये वाहद मदरसा है जहाँ इन्हें दीन की सलाह की जाती है, और ऐसी दरसगाह आपने कहीं नहीं देखी होगी जहाँ ख्वाजा सराओं की दीनी दर्स जिन्हें दीन की तरफ राग़ब किया जाए। लोग तो इस्तेमाल करते हैं इन्हें फंक्शन वगैरह पे बुलाना, लेकिन दीन की दावत कौन देते हैं इन्हें? तो ये तो चले, अभी आपके सामने इन्होंने अपनी ज़िंदगी छोड़ दी हुई है। कोई आपके पास ऐसे ख्वाजा सलाह भी आते हैं जो मौजूदा अभी भी फील्ड में हैं, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी ज़िंदगी को, वो पुरानी ज़िंदगी को स्किप कर रहे हैं और नई ज़िंदगी में आ रहे हैं, उनमें तब्दीली नज़र आती है आपको? वाक़ई तौर पर तब्दील हो रही है ज़िंदगी उनकी? असल में तो इसका ये है कि जब ये माहौल के असरात पड़ते हैं ना, असल में वो अब जब अपनी कम्युनिटी में होते हैं तो फिर बुराई की लाइन में बढ़ते जाते हैं। जब अबू हुरैरा भाई ये है कि अल्लाह इन्हें और नवाजे, तो ये इनके डेरों पे जाते रहते, क्योंकि इनकी कम्युनिटी के लोग ये डेरों पे जाके गश्ते करके उन्हें इधर लेके आते हैं। जब इधर लेके आते हैं ना, तो फिर इन्हें ये कलमा वगैरह पढ़ाना, ये नमाज वगैरह पढ़ाना, जिसको इश्क़ खुदा एक दफ़ा लग जाए फिर जहाँ से जाता नहीं है वो। बिल्कुल बेशक। और जब इधर माहौल में जुड़ते हैं ना, पहले तो आते हैं लेडीज़ लिबास में, एक ये भी है अबू हुरैरा भाई कहते हैं इन्हें लिबास उसकी मना नहीं करना,
نہ آپ نے کہنا منع کرنے وہ کے بہتر جانتے ہیں جناب وہ کتنے کس لیے پوسیسو ہیں یہ. بالکل وہ بہتر جانتے کیونکہ یعنی اپنی کمیونٹی کو انہوں نے مجھے میری بڑی اصلاح کی کہ انہیں کس طرح گائیڈنس دینی ہے. الحمدللہ تو مجھے 5 سال ہو گئے ادھر پڑھاتے ہوئے. پھر ادھر ماحول میں جڑے تو میں نے انہیں آتے ابو ہریرہ بھائی نے بتانا کہ انہیں اس طرح گائیڈنس کرو. پھر الحمدللہ گائیڈ کرتے کرتے الحمدللہ 5 سال ہو گیا. جب بھی بیٹھتے اب یہ ہے کہ جب ماحول میں جڑتے ہیں نا دینی ماحول کے ساتھ ادھر بیٹھتے ہیں کچھ وقت دیتے ہیں. نماز کلاس کے ہم نے ٹائم رکھا ہوا ہے نا کچھ 11 سے 1 اور 4 سے 6 بجے کا ہمارا ٹائم ہے. ادھر یہ ابو ہریرہ بھائی نے ایک ٹائم رکھا. تو جب ادھر کلاس کے اندر 1 گھنٹہ بھی جڑتے ہیں نا بعض ٹائم تو یقین جانے آہستہ پھر شوق اور بڑھتا ہے یار یہ میرے ساتھ رہتا ہوا قرآن میں اتنا آگے نکل گیا. یعنی پھر وہ کمپٹیشن شروع ہو جاتا ہے کہ جناب ہم نے اللہ کے حضور بھی جناب جلدی جلدی اللہ پاک کو تحفہ دینا ہے. بالکل بالکل ان کے آپس میں کمپٹیشن شروع ہوتا ہے میں اس سے آگے نکلوں. پھر تو الحمدللہ پھر شوق بڑھتے بڑھتے لیڈیز لباس پہنا ہوئے لیکن آہستہ آہستہ وہ بھی کم ہونے لگے. اچھا ابو ہریرہ بھائی آپ نے جیسے بتایا کہ جو ٹرانسجینڈر کمیونٹی ہے ان کا کوئی فرقہ نہیں ہوتا لیکن کرسچنس ہندوز تو ہوتے ہیں. کبھی کسی سنا آپ نے بھی بتایا نا کہ آپ نے کرسچنس بڑے آپ کے ہاتھ پہ آپ نے ان کو مسلمان کیا وہ آپ کے حسن و اخلاق سے اس کا کیا واقعہ سر؟ دیکھیں ہمارے شعبے میں خواجہ صاحب میں ہمارے کرسچن عیسائی بھائی بھی ہوتے ہیں. اب ہم ان کو ترغیب دیتے رہتے ہیں. تو اب تو کتنے مطلب کہ عیسائی جو ہمارے خواجہ صاحب تھے تو وہ ظاہر ہمارے ساتھ اٹیچ ہوئے نمازیں ہم نے انہوں نے دیکھا کہ ان کی تو زندگی بڑی خوبصورت چینج ہو گیا ہے. تو پھر انہوں نے کلمہ پر ہم کلمہ پڑھا دی ان کی زندگی وہ بھی مسلمان ہو گئے. تو درس کا ادھر ہی ہم نے ان کو کلمہ تو پڑھایا. وہ ایک واقعہ حافظ صاحب نے بھی سنایا آپ کی غیر موجودگی میں کہ جناب وہ آپ سے اتنا لگاؤ تھا ایک کرسچن ٹرانسجینڈر کا شاید اس نے مرنے سے پہلے اپنے گھر والوں کو وصیت کی کہ جناب مجھے آپ کے پاس وہ چھوڑ کے ہیں جناب آخری زندگی میں. وہ کیا واقعہ ہے؟ ہمارا گرو ایک ہی تھا. جی تو میرے گرو سے جب ہمارے گرو کا گھر تھا نا تو ہم 2 خواجہ صاحب کے گرو کے گھر سے نا نکلے نا. اللہ نے مجھے تبلیغ میں لگا دیا دین والوں میں لگا دیا. وہ ایک نا وہ بھی نمازی بنا لیکن وہ ایک مزار پہ مسجد میں جا کے بیٹھ گیا. ٹھیک ہے. تو اس نے وہاں مسجد میں ساری زندگی دے دی. خواجہ بیاری ایک درسگاہ ہے ادھر وہاں پہ وہ بھی مسلم ہی تھے؟ نہیں وہ عیسائی سے مسلمان ہوئے تھے. اچھا ہاں وہ عیسائی سے مسلمان میرے ساتھ ہمارے سے قریب ساتھ ہوئے تھے. تو وہ پھر انہوں نے نا ابھی کچھ عرصہ یہ پیچھے ابھی عید الفطر کے بعد نا وہ انتقال وہ ہمارے مدرسے کے شاگرد ہی تھے. تو باقی پھر انہوں نے زندگی ہمارے ساتھ دین کے ساتھ ہی گزاری انہوں نے. تو جب ابھی ان کا انتقال ہونے لگا نا تو ایک دن پہلے انہوں نے اپنے جہاں کسی کے گھر میں قریب رہتے تھے نا رینٹ پہ اکیلے کمرے میں اکیلے ہی رہتے تھے وہ. تو وہ انہوں نے قریبی لوگوں کو کہا کہ میں مر جاؤں نا تو میرے مدرسے والے ابو ہریرہ بھائی کو کہنا کہ وہ میری میت کو غسل دے وہی مجھے یعنی میرا پردہ جو ہے نا وہ کور کریں وہی میرا جنازہ بھی وہی پڑھیں. تو ابھی ہم نے کوئی عید الفطر کے بعد اس کا ہم نے دیکھیں پہلے ایک کرسچن سے وہ مسلمان ہوا. مسلمان کے بعد اس نے ساری زندگی ہمارے ساتھ دین کے ساتھ گزار دی میرے ساتھ. تو میں چینج ہوا نا ارتضیٰ بھائی تو اس کی بھی تو زندگی بدلی. وہ عیسائی سے مسلمان ہو گیا. آج تو مسلمانوں کو نمازی بنانا مشکل ہوا ہے. قرآن پڑھنا مشکل ہوا ہے. وہ عیسائی سے مسلمان ہو کر جب مرا تو اس نے میں نے اس کی میت کو غسل دیا میں نے اس کو کفن پہنایا میں نے اس کا جنازہ پڑھا. اتنی دنیا جنازہ پڑھا. واہ ناظرین اللہ عز و جل جس سے عزت دے اسے پھر بے شمار عزت عطا فرماتے ہیں. اور یہ وہ واحد مسجد ہے یہاں پہ آپ کو کسی قسم کی پابندی نہیں. خواجہ صاحب یہاں پہ اپنے لیڈیز کپڑوں میں بھی آتے ہیں ان کو منع نہیں یہاں پہ کیا جاتا. آپ یہاں پہ آئیں آپ جب دل سے خدا کے نزدیک ہوں گے تب آپ کو کسی کی ضرورت نہیں پڑے گی. تب آپ خود ہی آپ کو نظر آئے گا کہ اسلام میں کیا پیروکار ہے اور آپ اس پیرامیٹرز پر عمل بھی کریں گے. ابو ہریرہ بھائی آخر میں یہ پوچھیں کہ ماشاءاللہ اتنی خوبصورت مسجد آپ نے بنائی ہے یہاں پہ چیزیں مختلف بلز بھی آتے ہوں گے تمام چیزیں ہیں تو یہ تمام معاملات کیسے مینیج کرتے ہیں آپ؟ اللہ کرتے ہیں. جیسے اللہ پہلے پالتے تھے اب نہیں پالیں گے کیا؟ پہلے اللہ پاک ہمیں شوبز میں اتنا کھلاتے تھے تو اب تو یہ درسگاہ ہے ہم خدمت میں لگے ہوئے ہیں. اللہ ہی کرتے ہیں ارتضیٰ بھائی. بس ہم نے تو کوئی چندہ نہیں ادھر گلا گلا کوئی نہیں رکھا ہوا. بس اللہ کہیں سے بھیج دیتے ہیں ہم اس کے بل بول اس کا کوئی کھانا پینا راشن ووشن کوئی بل بل دے دیتے ہیں اور کیا اللہ ہی کرتے ہیں. واہ کیا بات ہے جی. ناظرین انہوں نے واقعی مجھے اس مسجد میں کوئی چندہ باکس نظر نہیں آیا اور میرا اب انہوں نے دھیان ڈالا میں دیکھ بھی رہا ہوں لیکن میں اپنی خوشی سے جو ہے ان کا نمبر اسکرین پہ چلاؤں گا. اگر آپ چاہتے ہیں جناب کے جو ان جیسے ہزاروں خواجہ صاحب اور بھی ہیں جو دین سے دور ہیں جو آئیں اور مدرسے میں آ کے اللہ اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اصول زندگی کے ہیں وہ سیکھیں تو آپ کو بھی ثواب ملے گا. آپ ان کے نمبر پہ کانٹیکٹ کریں اور آپ جتنا ہو سکتا ہے جزائے خیر ان کے ساتھ کریں. یہ قسم خدا پاک کی ان کی طرف سے یہ بات نہیں کہی گئی. میں اپنے طور پہ بات کہہ رہا ہوں کہ مجھے اتنی خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ یار ایک عام شخص کی زندگی یہاں پہ بدل گئی ہے تو ایک جب آپ کا حصہ اس میں کار خیر ڈلے گا تو دیکھیں یہاں سے رتیں کیسے بدلیں گی. اور باقی آپ کو ان کی زندگی کی کہانی کیسے لگی کمنٹ سیکشن میں لازم بتائیے گا اور ان کے لیے خاص دعا کیجیے گا کہ اللہ پاک ان کو اپنے اس مقصد میں جو ہے قائم و دائم رکھے اور اسی طرح یہ مزید جو ہے باقی خواجہ صاحب ہیں ان کی یہ رہنمائی کرتے رہیں. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.